انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ توفیق بھی دیتا ہے۔ اور کچھ دفعہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب رب جو ہے وہ کسی بندے کو عطا کرنا چاہے، رب کسی بندے کو کچھ دینا چاہے، اس کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل کرنا چاہے، تو پھر جو ہے وہ کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جو ہے وہ چند سیکنڈوں میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے، چند لمحوں میں جو ہے وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اس رب کی جو ہے وہ عطا ہے کہ جب رب دینے پہ آئے، رب کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اسے اپنی ولایت سے سرفراز بھی فرما دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ ایک دفعہ اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، اس نے سامنے نیچے دریا کے کنارے دیکھا، دریا دجلہ کنارے کے بہلول دانا جو ہے وہاں پہ اپنا واک کر رہا ہے۔ وہاں پہ وہ ظاہری بات ہے لوگ سمجھتے دیوانہ تھا، تو دریا دجلہ کے کنارے جو ہے وہ اکثر بیٹھا رہتا، وہاں پہ چلتا پھرتا۔ اس نے بہلول دانا کو دیکھا، جانتا تو تھا کہ اس کا جو ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کو میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہیوں نے جو ہے وہ نیچے والے جو سپاہی تھے انہوں نے بہلول دانا کو پکڑ کے تو محل کے اندر لے کے آئے، اور انہوں نے اس کو لا کے ڈولی کے اندر بٹھایا، اوپر والا نے رسیاں کھینچی، اور چند لمحوں کے اندر جو ہے بہلول دانا بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ تو بادشاہ نے جو ہے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بہلول مجھے جو ہے وہ سوال کا جواب تو دو۔ بہلول نے کہا پوچھئے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ بہلول کہ تم خدا تک کیسے پہنچے؟ بہلول دانا نے کہا کہ جیسے آپ تک پہنچا۔ خلیفہ ہارون الرشید بڑا حیران، اس نے کہا یار میں نے تجھے ایک سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال کیا، اور بجائے تم نے اس کا کوئی لاجیکلی جواب دینے کے بس جو ہے وہ دو لفظوں میں بات ختم کر دی کہ جیسے آپ تک پہنچا۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے بات کو سمجھاؤ، صحیح مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلام بات تو سیدھی سیدھی ہے، اگر تمہارے جو ہے وہ ذہن کے اندر نہیں آ رہی تو میرا تو قصور نہیں۔ اب اس بات کو یہ سمجھو کہ اگر آپ بادشاہ سلامت ہیں، میں رایا ہوں، میں اگر آپ سے ملنا چاہتا، ملاقات کرنا چاہتا بادشاہ سلامت سے، تو میں جو ہے وہ درخواست لکھتا، اور درخواست لکھنے کے بعد جو ہے وہ شاہی مہمان خانے کے اندر جمع کرواتا، اور مہمان خانے کے بعد جمع کرانے کے بعد وہ کئی واسطوں سے ہوتی آپ کے پاس پہنچتی، پھر آپ اس کے اپنے جو ہے وہ مصروفیات کے مطابق اس پہ ٹائم لکھتے کہ فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ بندے کو میرے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، اور میں اسی ٹائم کے مطابق دن اور وقت کے مطابق اختیار ہو کہ آپ سے ملاقات کرنے آتا، اور این ٹائم پہ آپ کے کوئی جو ہے وہ شاہی مہمان آ جاتے تو ملاقات پھر مؤخر ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی پہ، یعنی میں اتنی محنت کرتا پھر بھی جو ہے وہ ملاقات نہ ہو سکتی، لیکن جب آپ نے چاہا ہے مجھ سے ملاقات کرنا تو چند گھڑیاں بھی نہیں لگی اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو یہی ہے، اسی طرح اگر بندہ کروڑوں سال بھی جو ہے وہ محنت کرتا رہے، اور جب رب چاہے بندے کو جو ہے وہ کچھ عطا کرنا، اس پہ فضل کرنا، اس پہ کرم کرنا، اس کو جو ہے وہ اپنا قرب دینا، اپنی ولایت سرفراز کرنا چاہے تو پھر چند گھڑیاں بھی نہیں لگتی، پھر وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ چن کے اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کا قرب جو ہے اسے مل جاتا ہے بندے کو، اور پھر بندہ جو ہے اس کی ولایت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ رب جب بندے کو عطا کرتے پہ آتا ہے تو رب عطا کر دیتا ہے، اور بندے کے ذمہ بندہ بھی جو ہے وہ اس کی کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے اس کا قرب پانے کے لیے، تو آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ انسان منازل طے کرتے کرتے جو ہے وہ اس کی ولایت کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔